ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اتحاد طلبہ مدارس مہم کے سلسلے میں جو 2 ماہ پر مشتمل اکتوبر اور نومبر کے ماہ میں جاری رہے گی۔ اس میں در حقیقت ہم دینی مدارس کے طلبہ کا کچھ جائز حقوق اور جائز مطالبات ہیں جن کا اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے دینی مدارس میں 1982 میں ہماری سب سے آخری جو سند ہے شہادت العالمیہ اسے ایم اے ایکولنس تسلیم کیا گیا تھا۔ 1982 کے بعد آج 2024 میں اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج تک ہماری جو نچلی اسناد ہیں جس کو ہم عامہ یعنی میٹرک کی سند کہیں، خاصہ یعنی جسے انٹر کی سند کہیں اور عالیہ جسے بی اے کی سند کہا جائے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سوائے ڈگری حاصل کرنے، شہادت العالمیہ کی ایم اے ایکولنس حاصل کرنے کے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم، نچلی اسناد کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم یا ملازمتوں کے جو مواقع ہیں اس سے دینی مدارس کے طلبہ محروم رہتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک دو افراد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں 35,000 مدارس ہیں جو یہاں پاکستان میں موجود ہیں اور ان میں 40 لاکھ مدارس میں طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ 40 لاکھ مدارس کے طلبہ کے مستقبل کا سوال ہے۔ مؤثر طریقہ، بہترین طریقہ جس کے اندر دینی مدارس کے طلبہ کے لیے مشکلات نہ ہو وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جو ہمیں ایکولنس ملتی ہے اس ایکولنس کی حیثیت خود تسلیم کروانا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے آج تک۔ وہ تو ایم اے ایکولنس دی جاتی ہے لیکن جب ہم یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر الگ سے بی اے کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو کہ سراسر غیر قانونی ہے۔ خود ایچ ایس سی اس کا نوٹیفیکیشن نکال چکی ہے لیکن ایچ ایس سی اپنی جو پالیسی ہے اس کو تسلیم نہیں کروا پا رہی ہے۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم اے ایکولنس اگر ہمارے پاس ہے تو بی اے کا مطالبہ غیر قانونی ہے، یہ نہ کیا جائے۔ تمام تر یونیورسٹیوں کو اس کا نوٹیفیکیشن دیا جائے اور اسی طرح بہت ساری یونیورسٹیاں تو ایچ ایس سی کے ایکولنس کو ہی چیلنج کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہمارا اپنا ایکولنس جو ہے وہ کروانا پڑے گا، ہم ایچ ایس سی کے ایکولنس کو نہیں مانتے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایم اے ایکولنس 2 چیزوں کے لیے کیا گیا تھا، ایم اے عربک اور ایم اے اسلامیات۔ اب اس کی بنیاد پر 2 راستے ہمارے لیے کھولے گئے تھے کہ اب اس کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ جاتے ہیں یا پھر ملازمتوں کے لیے جاتے ہیں انہی میدانوں کے اندر۔ تو اب اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ملازمتوں کے مواقع آتے ہیں تو وہاں بھی دینی مدرسے کے طالب علم کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ بالکل ایک طرح سے بنیادی حق ہے جس سے دینی مدرسے کے طالب علم محروم ہو رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کے طلباء کو مین اسٹریم میں لایا جائے اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے آپ ڈگری کو تسلیم کریں۔ آج پاکستان میں 2,62,00,000 بچے ہیں جو کسی جگہ کسی اسکول کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ ریاست کی بنیادی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے قوم کو، اپنے نوجوانوں کو تعلیم دے۔ اگر وہ خود تعلیم نہیں دے سکتی اور پرائیویٹلی ایک محنت ہو رہی ہے تو اس کو تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا، یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری گزارش ہماری یہ ہے کہ ہماری جو ذیلی اسناد ہیں ان کو تسلیم کیا جائے اور عامہ کو میٹرک کے برابر تسلیم کیا جائے، خاصہ کو انٹر کے برابر اور عالیہ کو بی اے ایکولنس دیا جائے۔ اب یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو دنیا میں پہلی مرتبہ ہم کر رہے ہیں یا یہ کوئی پہلی مرتبہ دنیا کے اندر جس کی مثال موجود ہے۔ پاکستان میں بھی اور بیرون ممالک بھی پرائیویٹ تعلیمی بورڈز کی مثالیں موجود ہیں۔ خود آغا خان بورڈ کو جب پرائیویٹ تعلیمی بورڈ تسلیم کیا جا سکتا ہے تو ہمارے جو مدارس کے طلبہ ہیں ان کے جو وفاق ہیں ان کو پرائیویٹ تعلیمی بورڈ کیوں تسلیم نہیں کیا جا سکتا؟